السلام علیکم۔ پریویس لیکچر میں ہم نے پاکستان پینل کوڈ یا آزاد پینل کوڈ کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن سیکھی تھی۔ آج ہم کرمنل لا کا نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پینل کوڈ کی سیکشن 53 پنشمنٹ۔ کہ پینل کوڈ میں کون کون سی سزاؤں کے متعلق بتایا گیا ہے یا کون کون سی سزائیں ڈیفائن کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے قصاص ہے۔ قصاص اسلامک پنشمنٹ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اور پھر ایک دوسری ورس میں فرمایا گیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے بھی قصاص ہے۔ اس طرح قصاص ایک ایسی سزا ہے کہ جس میں اوفینڈر کو یا مجرم کو وہی سزا دی جاتی ہے کہ جو اس نے ضرر رسیدہ شخص کو پہنچائی ہو۔ جو وکٹم کو جتنا اس نے ہارٹ کیا اتنا ہی اس کو اسی تناسب سے، اسی مناسبت سے، اسی کی برابری کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل بطور قصاص اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو موت کی سزا دی جائے گی۔ اگر کسی آرگن آف دی باڈی کو اس نے کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں وہی آرگن اس کا کاٹ دیا جائے گا۔ تو قصاص ایک ایسی سزا ہے کہ جس میں ہم وکٹم یا ضرر رسیدہ شخص کو پہنچنے والے زخم کے برابر اوفینڈر یعنی مجرم کو سزا دیتے ہیں۔ دوسری سزا جو پینل کوڈ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے دیت۔ دیت بھی ایک اسلامک پنشمنٹ ہے کہ ضرر رسیدہ شخص یا جو مرڈر ہوا، کو قتل ہوا، جان سے گیا، تو اس کے بدلے میں اوفینڈر ایک کو مالی معاوضہ ڈالا جاتا ہے جس کو دیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو دیت کی کم سے کم مقدار ہے وہ 30,630 گرام چاندی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کی منیمم جو کوانٹیٹی ہے وہ رکھی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شہادت کا اتنا معیار نہیں ہوتا کہ جس کے مطابق کسی مجرم کو بطور قصاص اس کو سزائے موت دی جائے، تو لہٰذا اس میں عدالت دیت کی پنشمنٹ ڈالتی ہے۔ یا بعض اوقات قتل کی مختلف اقسام میں کہیں اگر کوئی قتل خطا ہے اس میں، یعنی جو انٹینشنلی مرڈر نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے مرڈر کی قسمیں۔ لیکن جو انٹینشنل مرڈر یا قتل عمد نہیں ہے، ادروائز اگر کوئی ہے تو اس میں دیت کی ڈالی جاتی ہے، اور دیت مالی معاوضہ ہوتا ہے جو ضرر رسیدہ شخص کے ورثاء کو ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری سزا جو پینل کوڈ میں بیان کی گئی ہے وہ تعزیر ہے۔ تعزیر
اور قصاص میں یہ فرق ہے کہ تعزیر میں کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کسی اوفینڈر کو سزا ایوارڈ کرتا ہی ہے کہ نہیں، لیکن قصاص میں کورٹ کو ہر صورت میں وہی سزا دینی پڑتی ہے جو قصاص میں لکھی ہوئی ہے۔ ان دونوں میں ڈیفرنس یہ بطور قصاص سزائے موت اور بطور تعزیر سزائے موت، ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں کورٹ کی ڈسکریشن موجود ہے جبکہ قصاص میں کورٹ کی ڈسکریشن موجود نہیں ہوتی۔ سیکشن جب ہم 302 پڑھیں گے مرڈر کے بارے میں تو اس میں ہم پڑھیں گے قصاص سب سے پہلے جو قتل عمد کی سزا بطور قصاص سزائے موت ہے، پھر اس کے بعد بطور تعزیر سزائے موت ہے، تو اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ قصاص اور تعزیر میں کیا ڈیفرنس آتا ہے۔ تو تیسری پنشمنٹ جو پینل کوڈ میں بیان کی گئی وہ تعزیر ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے عرش۔ عرش بھی ایک سزا ہے۔ عرش سے مراد اس کو ہم دیت ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ جو پہلے ہم نے دیت پڑھی وہ دیت کاملہ تھی، یعنی کوئی آدمی مرڈر ہوا ہے اس کے بدلے میں اس کے ورثہ کو جو کمپنسیشن دی جاتی ہے وہ ہو گئی دیت۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آرگن آف دی باڈی کٹ جاتا ہے، مثلا کسی کی انگلی کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، کان کٹ گیا، آنکھ ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگر تو قصاص ممکن نہ ہو، قصاص ممکن نہ ہو تو پھر عرش کی سزا دی جاتی ہے، اور یہ عرش اس باڈی آرگن کی کمپنسیشن ہے۔ جتنا اس نے ضرر رسیدہ شخص کو اس کے جس حصے کو کاٹا، تلف کیا، اتلاف عضو کیا یا اتلاف صلاحیت عضو کیا، اس کے بدلے میں جو ضرر رسیدہ شخص کو یا اس کے ورثہ کو اگر تو وہ بعد ازاں زندہ نہ ہو جب تک فیصلہ ہوتا تو اس کے ورثہ کو ملے گا، نہیں تو وہ ضرر رسیدہ شخص یا وکٹم جو ہے اس کو یہ رقم ادا کی جائے گی اور یہ رقم عرش کہلائے گی، یعنی باڈی آرگن کے بدلے میں۔ نمبر 4 جو ہے، نمبر 5 پہ آئے گا دمان۔ دمان ایسی یہ بھی ایک مالی پنشمنٹ یا سزا ہی ہے۔ دمان ایک ایسی سزا ہے کہ جن جن زخموں کا عرش میں ذکر نہ ہو، یعنی جو زخم عرش میں نہ آتے ہوں جن کی سزا، ان میں دمان میں سزا دی جائے گی۔ مثلا اگر کسی شخص کو اس کے سکن کے اوپر بروزز ہیں، اس کو جو ہے وہ کٹ لگ گیا، یعنی ہلکے زخم ہیں ایسے کہ جو عرش میں فعال نہ کر رہے ہوں، تو عدالت ضرر رسیدہ شخص کو پہنچنے والے ضرر اور اس کے جو اخراجات ہوئے ہوں یا وہ جو جتنا بھی اس نے گریوینس فیل کیا ہو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اوفینڈر کو یا مجرم کو مالی سزا جو دیے گی وہ دمان کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد پینل کوڈ میں جو سزا دی گئی ہے وہ ہے امپرزنمنٹ فار لائف یا سزائے موت۔ امپرزنمنٹ فار لائف، عمر قید۔ عمر قید سے عموماً جو عمر قید کی سزا ہے وہ 25 سال تک قید کی ہے، کہ وہ 25 سال تک جیل میں رہے گا۔ پھر آگے اس کی جو اقسام ہیں قید کی، اس میں 2 طرح کی سزائیں آ جائیں گی الگ سے جو ان کی اقسام ہیں۔ نمبر 1 ریگرس امپرزنمنٹ یا قید بامشقت، اور اس میں نمبر 2 ہوگی سمپل امپرزنمنٹ یا قید محض۔ قید بامشقت میں جیل کے اندر قیدی سے مشقت لی جاتی ہے، اور قید محض یا سمپل امپرزنمنٹ میں اس سے مشقت نہیں لی جاتی۔ یہ 2 الگ الگ قسموں کی قید ہیں۔ ایک اور ہے جو پینل کوڈ میں شاید ذکر اس بلکہ حقیقتاً ہے وہ، لیکن وہ چونکہ عام حالات میں ایوارڈ نہیں کی جاتی، اس کو کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ یا قید تنہائی۔ لیکن قید تنہائی چونکہ
عام حالات میں کوئی ایسی پنشمنٹ نہیں ہے کہ جو ہر صورت میں دی جائے گی، لہٰذا اس کو ایک الگ قسم میں نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ جو قید محض ہے یا قید بامشقت ہے، انہی میں اگر کوئی مجرم اس کو کوئی عدالت دینا چاہتی ہے تو وہ کچھ وقفوں کے لیے دے گی، وہ جب ہم اس پر پہنچیں گے تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ کیسے کیسے دی جا سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی کتنی مقدار ہے، کتنے دنوں کے لیے وہ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد فور فیچر آف پراپرٹی یا ضبطی جائیداد۔ فور فیچر آف پراپرٹی جو ہے وہ بھی ایک پنشمنٹ ہے، سزا ہے، کسی اوفینڈر یا مجرم کی جائیداد کو ضبط کیا جاتا ہے اس میں، اور جائیداد کو ضبط کرنا بھی ایک سزا ہے۔ اور جو آخری سزا پینل کوڈ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے فائن یا جرمانہ، کہ اوفینڈر کو جرمانے کی سزا دی جائے۔ یہ تو وہ پنشمنٹس ہیں جو پاکستان پینل کوڈ یا آزاد پینل کوڈ میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ چیپٹر جو پینل کوڈ کا، کہ جس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایکٹ ہوتا ہے کہ جو عام حالات میں جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ایکسیپشنل حالات ہوتے ہیں کہ جن میں وہی ایکٹ جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اب وہ دیکھیں گے کہ ایسے کون سے حالات ہیں کہ جن میں اگر کوئی شخص کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے کہ جو نارمل حالات میں تو جرم ہے لیکن ایکسیپشنل حالات میں جرم نہیں ہے۔ پینل کوڈ کا یہ چیپٹر سیکشن 76 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ چیپٹر ہے جرنل ایکسیپشنز کا۔ جرنل ایکسیپشنز یا عمومی مستثنیات۔ سیکشن 76 جنرل ایکسیپشنز۔ عمومی مستثنیات۔ یعنی کسی آدمی نے کوئی ایسا فیل کیا ہے کسی ایکسیپشنل حالات میں، اسپیشل حالات میں، تو وہ مستثنیٰ سمجھا جائے گا، کہا یہ جائے گا کہ اس نے جرم نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ایکٹ ڈن بائی اے پرسن باؤنڈ اور بائی مسٹیک آف فیکٹ بلیونگ ہمسیلف باؤنڈ بائی لا، کہ کسی شخص نے کوئی ایسا فیل کیا کہ جو قانوناً کرنے کا پابند تھا، یا کسی واقعاتی غلطی سے وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا تھا۔ یہ ہے وہ ایسا ایکٹ کہ جو عام حالات میں اگر ہوتا تو جرم ہوتا، لیکن وہ جرم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ ایک سپاہی کسی موب کے اوپر فائر کرتا ہے اپنے سینئر کے حکم سے یا مجسٹریٹ کے حکم سے، وہاں پر کوئی آدمی زخمی ہو جاتا ہے تو کسی شخص کو بھی زخمی کرنا جرم ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو لیگلی باؤنڈ سمجھتا تھا، قانوناً پابند تھا کہ وہ سینئر کے حکم یا مجسٹریٹ کے حکم سے گولی چلائے، اس نے گولی چلائی، بندہ زخمی ہو گیا، تو یہ جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ اور دوسری جو اس کی صورت ہے کہ بائی مسٹیک آف فیکٹ لیگلی بلیو دیٹ ہی از لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو دس ایکٹ، اس صورت میں بھی وہ مستثنیٰ ہے۔ مثلا اگر پولیس آفیسر یا کوئی پولیس کا سپاہی کسی آدمی کو اے سمجھ کے گرفتار کرتا ہے، حالانکہ وہ شخص اے نہیں ہے بلکہ وہ بی تھا، اس نے شخص اے کو گرفتار کرنا تھا، اس کے بدلے میں سمجھ بیٹھا بی کو کہ یہی اے ہے، اس کو گرفتار کر لیا یا پکڑ لیا، تو یہ اس کا جرم نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ کسی واقعاتی غلطی سے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو اس نے گرفتار کرنا ہے، لہٰذا یہ اس کا فعل جرم کی تعریف میں نہیں آئے گا اور یہ اس کو ایکسیپشن حاصل ہوگی۔ نمبر 2، ایکٹ آف اے جج
when he is acting judicially. کوئی بھی جج جب وہ بطور جج فنکشن کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، تو اس کا کوئی فعل جو ہوگا وہ مستثنا ہوگا، وہ کسی جرم کی تعریف میں نہیں آئے گا. Act done to the pursuant or to the judgment of order of the court، کہ کسی عدالت کے حکم کی تعمیل میں کوئی فعل کرنا وہ بھی جرم نہیں سمجھا جائے گا. اگر عدالت نے حکم دیا کہ فلاں شخص اے جس پراپرٹی کے اوپر قابض ہے اس کا قبضہ اس سے لے کر حاصل کر کے چھین کے بی کو دیا جائے، اور کوئی بھی شخص کہ جس کے نام وہ حکم نامہ ہے، وہ پروانہ ہے کہ تم قبضہ اس کو دلاؤ، وہ جا کے اس پراپرٹی کے اندر داخل ہوتا ہے، ایک شخص اے سے وہ قبضہ چھینتا ہے اور بی کے حوالے کر دیتا ہے، تو وہ بھی مستثنا ہوگا، اس کو بھی جرم نہیں سمجھا جائے گا، یہ جرم نہیں ہوگا. کوئی ایسا شخص کہ جو وہ ایسا فعل کرنے میں جسٹیفائیڈ ہے یا بائی مسٹیک آف فیکٹ اپنے آپ کو جسٹیفائیڈ سمجھتا ہے، تو سمجھا یہ جائے گا کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا. پھر کوئی قانونی کام کرتے ہوئے اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور اس سے کوئی ایسا فعل ہو جائے کہ جو عموماً عام حالات میں تو جرم تھا، لیکن قانونی کام کرتے ہوئے ایکسیڈنٹلی وہ جرم نہیں کہلائے گا. بعض اوقات کوئی شخص ایسا فعل کرتا ہے کہ وہ کسی ضرر کو سے کسی کو بچانا چاہتا ہے، کسی نقصان سے کسی کو بچانا چاہتا ہے، اور پھر وہ کوئی دوسرا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی عمومی جو مستثنیات میں ایکسیپشن حاصل ہوگی. مثلا ایک آدمی اگر ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کے سامنے ایک طرف 3 لوگ آ جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک شخص ہے، وہ اگر 3 شخص کو بچا رہا ہے، 3 اشخاص کو، ایک طرف تو گاڑی ان 3 کے اوپر چڑھ جائے گی، جبکہ دوسری طرف خدشہ ہے کہ ایک ہی شخص اس میں زخمی ہوگا یا ہلاک ہوگا، تو وہ ان 3 اشخاص کو بچانے کے لیے اگر ایک کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہے، 3 کی جان بچ جاتی ہے، تو سمجھا یہ جائے گا کہ یہ اس نے یہ ایسا کام کیا ہے کہ اس کی کرمنل انٹینشن نہیں تھی اور کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، لہٰذا یہ بھی جرم نہیں سمجھا جائے گا. 7 سال سے کم بچے نے اگر کوئی فعل کیا ہو تو وہ بھی مستثنا ہوگا، اور 7 سال سے اوپر اور 12 سال کے درمیان میں اگر کسی بچے نے کیا ہو اور وہ پروڈنٹ مائنڈ نہ ہو، یعنی اس کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کو مستثنائی حاصل ہوگی. کسی ان ساؤنڈ مائنڈ یا لونیٹک پاگل شخص کی طرف سے کیا گیا فعل بھی جرم کی تعریف میں نہیں آئے گا. بعض اوقات کسی شخص کو اس کی ول کے بغیر، مرضی کے بغیر کوئی نشہ آور چیز دی جائے، اور وہ اس ایسی حالت میں، اس نشے کی حالت میں کہ جو اس کی ول کے، مرضی کے بغیر اس کو دیا گیا، اس میں وہ پہچان کھو بیٹھے اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکتا ہو، اس نے اگر کوئی جرم کیا ہو تو وہ بھی مستثنا سمجھا جائے گا. اگر کوئی شخص کوئی ایسا فعل کرتا ہے، ان گڈ فیتھ کرتا ہے، نیک نیتی سے کرتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس شخص کی مرضی کے ساتھ، لیکن اس فعل سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو سمجھا یہ جائے گا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا. مثلا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کا اگر آپریشن کرتا ہے تو وہ ان گڈ فیتھ کرتا ہے، نیک نیتی سے کرتا ہے.
اگر وہ ہارٹ کا آپریشن کر رہا ہے تو اس آپریشن کے دوران میں اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کسی بچے یا ان ساؤنڈ مائنڈ پاگل شخص کے فائدے کے لیے کوئی کام کیا جائے، ان کے بینیفٹ کے لیے ان گڈ فیتھ نیک نیتی سے کیا جائے اور ان کے گارڈین کی رضامندی سے کیا جائے تو وہ کام بھی جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ بعض اوقات کسی شخص کے فائدے کے لیے ان گڈ فیتھ یا نیک نیتی سے کام کیا جاتا ہے، لیکن اس شخص کی مرضی کے یا رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے تو وہ بھی مستثنا سمجھا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی وہ جرم نہیں ہوگا۔ اور کوئی شخص اگر اپنے ڈیفنس میں کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ بھی جرم کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ اگر اپنی ذات یا جائیداد دونوں کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی وہ ڈیفنس کے لیے کوئی کارروائی کرتا ہے، کوئی کام ایکٹ کرتا ہے تو وہ ایکٹ جو ہے وہ اس کا جرم شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی ان ساؤنڈ مائنڈ کے خلاف اپنی حفاظت میں بھی کوئی ایکٹ کرتا ہے تو وہ ایکٹ بھی جرم شمار نہیں ہوگا۔ یہ وہ عمومی یا جنرل ایکسیپشنز ہیں کہ جو پینل کوڈ میں دی گئی ہیں۔ اور یہ جو رائٹ آف ڈیفنس ہے، کسی آدمی نے اپنے ڈیفنس میں کیا، اپنے تحفظ میں کیا، یہ دو طرح کا رائٹ ہے۔ ایک ہے رائٹ آف پرسن اور ایک ہے رائٹ آف پراپرٹی۔ اس میں بعض اوقات بندہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور بعض اوقات ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ پینل کوڈ میں اس چیز کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کب کوئی شخص کسی پرائیویٹ ڈیفنس میں کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس آف باڈی کو سیکشن 100 آف پینل کوڈ ڈیل کرتی ہے کہ کب کوئی شخص اپنی ذات کی حفاظت میں کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اس میں مختلف چیزیں دی گئی ہیں، مختلف شرائط ہیں کہ کن کن صورتوں میں کوئی آدمی اپنے پرائیویٹ ڈیفنس میں کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے اس شخص کو نہ مارا یا موت کے گھاٹ نہ اتار دیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا یا مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، تب ایسی صورت میں وہ شخص اس کی جان لے سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں کہ اگر وہ اس کے موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا تو وہ اس کی یا اس کے جو محرم رشتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ زنا بالجبر یا ان نیچرل اوفنس کا مرتکب ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی وہ اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے یا اس کی جان لے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ریپ کی نیت سے حملہ کیا گیا تو ایسی صورت میں بھی یا ان نیچرل اوفنس کرنے کی نیت سے حملہ کیا گیا، ایسی صورت میں بھی کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کڈنیپنگ یا ابڈکشن کے لیے کوئی اسالٹ یا حملہ کیا گیا تو ایسی صورت میں بھی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس آف دی باڈی ول بی ایکسٹینڈ ٹو دی ڈیتھ آف دی پرسن۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو رانگ فلی کنفائن کرنا چاہتا ہے،
اس نیت سے وہ حملہ کرتا ہے کہ وہ اس کو رانگ فلی کنفائن کر لے اور یعنی اس کو قید میں رکھے، تو وہ ایسی قید کہ جس سے وہ حکام تک آواز بھی نہ پہنچا سکتا ہو، ایسی صورت میں بھی وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے خطرات ہیں کسی شخص کی باڈی کو، تو ایسی صورت میں وہ شخص کسی شخص کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، بلکہ ادر ہارم پہنچا سکتا ہے اس سے، جس سے وہ ڈیفنس حاصل کرے، لیکن وہ موت کے گھاٹ ان صورتوں کے علاوہ کسی کو نہیں اتار سکتا۔ پھر پینل کوڈ میں سیکشن 103 دی گئی ہے کہ جس میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفense آف پراپرٹی وچ ایکسٹینڈ ٹو کاز ڈیتھ، کہ جائیداد کی، ذاتی جائیداد کی حفاظت کب کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتارنے تک منتج ہو سکتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے حالات ہو سکتے ہیں ایکسپشنل کہ جن میں پراپرٹی کو اس قدر خطرہ ہو کہ کسی شخص کی، اس شخص کی کہ جس سے اس پراپرٹی کو خطرہ ہے، جان لیے بغیر اس پراپرٹی کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اگر اس پراپرٹی کی رابری کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کو کہ جو رابری کرنا چاہتا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ شخص ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کا مرتکب ہونے چلا ہے یا مرتکب ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ مسچیف بائی فائر اور ادر، اگر وہ اس جائیداد کو آگ لگا کر اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے کسی شخص کی جائیداد کو، تو ایسی صورت میں وہ پھر بھی اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یا ادروائز تھیفٹ، مسچیف اور ہاؤس ٹریسپاس ہے، کسی شخص جو ہے وہ ایسے سرکمسٹانسز میں کہ جس میں ریزنیبلی وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو موت کے گھاٹ نہ اتارا گیا تو وہ ان جرائم کا مرتکب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار جا سکتا ہے۔ ادروائز یا ان سے اگر کم تر حالات ہوں تو وہ کسی شخص کو ہارم پہنچا سکتا ہے، نقصان تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا۔ پینل کوڈ میں بعض جو نیکسٹ چیپٹر ہم جس کے بارے میں اب ہم ڈسکس کریں گے وہ اس کے لیے میں مختصراً اتنا عرض کروں، ابیٹمنٹ کے متعلق ہے، یعنی اعانت کے متعلق۔ ابیٹمنٹ یا اعانت، ابیٹمنٹ کو ہم سمجھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے، اعانت کس کو کہتے ہیں۔ کسی شخص کو ابیٹ کرنے والا، ابیٹمنٹ کرنے والا یا اعانت کرنے والا کہا جائے گا اگر وہ ان چیزوں سے جو آگے بیان کی جائیں گی ان میں سے کسی کا مرتکب ہوتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ ابیٹمنٹ یا اعانت کا مرتکب ہوا۔ نمبر 1، instigate any person to do that thing۔ کوئی شخص کوئی ایسا فعل کر رہا ہے یا فعل کسی شخص کو کوئی فعل، ایسا فعل کہ جو غیر قانونی ہے، جس کی سزا بھی مقرر ہے، جو جرم کی تعریف میں آتا ہے، وہ فعل کرنے کے لیے اکسانا کسی شخص کو، یہ ابیٹمنٹ کی تعریف میں آئے گا۔ نمبر 2 ہے engage with one or more the other persons or persons in any conspiracy for the doing of that thing۔ وہ کام کرنے کے لیے کسی ایک
دو یا دو سے زائد اشخاص کے ساتھ سازش میں شریک ہونا۔ تو جو شخص کسی جرم کی سازش میں شریک ہوگا سمجھا جائے گا کہ وہ اس کی اعانت کا مرتکب ہوا ہے، اور نیتاً کسی کی اس فعل کرنے میں مدد کرنا یا کوئی ایسا انلیگل ایکٹ یا اومیشن کرنا کہ جس کو جو وہ فعل سرزد کر رہا ہے اس کی اس میں کسی طرح سے بھی معاونت ہو، اس کو ابیٹر کہا جائے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ابیٹمنٹ کی تعریف میں آتی ہیں، اور ابیٹمنٹ یا اعانت کی بھی وہی سزا ہے اگر ادروائز کسی جرم کے لیے اس کی اسپیسیفک پنشمنٹ بیان کی گئی ہو تو ٹھیک، ورنہ وہی سزا ابیٹر کو دی جاتی ہے جو اصل یا پرنسپل ایکیوز جو ہوتا ہے اس کو جو دی جاتی ہے، وہی سزا ابیٹمنٹ کرنے والے یا اعانت کرنے والے شخص کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پینل کوڈ میں جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے اوفینس اگینسٹ اسٹیٹ یا ریاست کے خلاف جرائم۔ ریاست کے خلاف جرائم کا جو چیپٹر ہے وہ سیکشن 121 سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستان کے یا آزاد کشمیر کے خلاف جنگ کا مرتکب ہوتا ہے یا جنگ کرنے کی اٹیمپٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا اس میں ابیٹمنٹ یا اعانت کا مرتکب ہوتا ہے تو ایسے شخص کو سزائے موت دی جائے گی، اور عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کو جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ اور اگر یہی جو سیکشن جس میں اسٹیٹ کے یا ریاست کے خلاف جنگ کرنا یا جنگ کے لیے کوئی ایڈ کرنا، اعانت کرنا، مدد کرنا یا جنگ کرنے کی اٹیمپٹ کرنا، ان جرائم کی اگر کسی شخص نے سازش کی، کنسپیریسی کی، تو پھر بھی یہ جرم ہے، اور ایسی کنسپیریسی کرنے والے شخص کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اور اگر وہ کنسپیریسی میں لگاتار شامل ہو رہا ہے، اس کو کنٹینیو کر رہا ہے، تو پھر بھی سمجھا جائے گا کہ وہ ریاست کے خلاف جرم کا، یعنی جرم کی اعانت کرنے کا یا اس کی کنسپیریسی کرنے کا مرتکب ہوا۔ اسلحہ وغیرہ اکٹھا کرنا اس نیت کے ساتھ کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف جنگ کرے، اور یہ بھی جرم ہے، اور اس کی سزا بھی عمر قید ہے یا سزائے ایسی سزائے قید کہ جو not exceeding 10 years 10 سال سے زائد نہ ہوگی، and shall also be liable to fine، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اور کوئی ایسا راز چھپانا کہ جس میں کوئی ایسی کنسپیریسی، ریاست کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اس کو چھپانا، کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، جنگ کرنے کے لیے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ بھی جرم کی تعریف میں آتا ہے، اور اس کی سزا بھی 10 سال تک سزائے قید اور جرمانے کی سزا بھی ہے۔ ریاست کے جھنڈے کو ڈیفیل کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ بھی جرم کی تعریف میں آتا ہے۔ بغاوت جو ہے ریاست کے خلاف وہ بھی جرم ہے، اس کی سب کی الگ الگ سے سزائیں بھی رکھی گئی ہیں۔ میننگ دیئر بائی کہ ریاست کے خلاف کوئی ایسا ایکٹ کرنا کہ جس میں ریاست کی سالمیت، اس کی خود مختاری، آزادی یا شہریوں کے تحفظ کے خلاف کوئی بات ہو،
تو ایسی صورت میں یہ سارے جرم سمجھے جائیں گے اور ان جرموں کی سزا بھی الگ سے متعین کی گئی ہے۔ پینل کوڈ میں نیکسٹ ہم جو امپارٹنٹ چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے of offense against the public tranquility۔ امن عامہ کے خلاف جو جرائم ہیں وہ سیکشن 141 پینل کوڈ سے شروع ہوتی ہے۔ 141 ہے unlawful assembly یا مجمع خلاف قانون۔ مجمع خلاف قانون یا unlawful assembly کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے کہ when 5 or more than 5 person together having a common intention to disturb the peace and tranquility of the society, that's called unlawful assembly۔ مجمع خلاف قانون سے مراد یہ ہے کہ جب 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص، اس کا مطلب ہے پہلی شرط ہوئی کہ اس میں کم سے کم 5 لوگ ہونے چاہیے۔ اگر 5 لوگ موجود نہ ہیں، ان سے کم ہیں، تو پھر وہ unlawful assembly یا مجمع خلاف قانون نہیں ہوگا۔ اس کی ضروری جو ہے لوازمات میں سے ایک یہ ہے کہ کم سے کم 5 شخص ہونے چاہیے، اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں لیکن کم نہیں ہوں، اور وہ اس نیت سے اکٹھے ہوں کہ وہ امن عامہ کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کو مجمع خلاف قانون کہا جاتا ہے۔ مجمع خلاف قانون کا ممبر ہونا، رکن ہونا بھی جرم کی تعریف میں آتا ہے، اور سمجھا یہ جائے گا کہ جو شخص اس کا رکن ہے وہ مجمع خلاف قانون کا مرتکب ہوا، اور اس کی بھی وہی سزا ہے جو انٹینشنلی مجمع خلاف قانون کا ممبر ہے، اس کی سزا سیم ہے۔ اور اگر مجمع خلاف قانون کو خطرناک ہتھیاروں سے مسلح ہو کر جوائن کیا جائے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال تک ہوگی، اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ اور اگر کسی مجمع خلاف قانون کو ڈسپرس ہونے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ منتشر ہو جائیں، اور وہ منتشر نہیں ہوتے، تو پھر بھی یہ سزا ہے، اور اس میں سے ہر ایک ممبر کو 2 سال کی سزائے قید، جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اس میں ایک امپارٹنٹ بات رائٹنگ، رائٹنگ یا بلوا۔ رائٹنگ کو پینل کوڈ کی سیکشن 146 ڈیل کرتی ہے۔ بلوا یا رائٹنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب مجمع خلاف قانون کسی فورس یا وائلنس کا استعمال کریں، تشدد کریں یا طاقت کا استعمال کریں، تو سمجھا یہ جائے گا کہ ہر ایک ممبر جو ہے وہ بلوے کا مرتکب ہوا ہے یا رائٹنگ کا مرتکب ہوا ہے۔ اور اگر رائٹنگ یا بلوے کے اندر ڈیڈلی ویپن لے کے یوز کیا جائے
تو پھر ایسی حالات میں اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ سمپل رائٹنگ ہے جس میں ڈیڈلی ویپنز نہیں ہیں، تو کوئی آدمی اس رائٹنگ کا ممبر ہوتا ہے تو اس کو 2 سال تک کی سزائے قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس مجمع خلاف قانون میں خطرناک ہتھیار لے کر شامل ہوا تو ایسی صورت میں 3 سال تک کی سزائے قید اور جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ اور مجمع خلاف قانون میں شامل اگر کسی ایک شخص نے کوئی فعل کیا تو سمجھا جائے گا کہ سب لوگ جو اس مجمع خلاف قانون کے رکن ہیں ان سب نے وہ فعل کیا ہے، سب اس کے فعل کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔ مجمع خلاف قانون کے لیے لوگوں کو ہائر کرنا، کرائے پہ لانا، یہ بھی جرم ہے۔ اور اگر کسی شخص کی پراپرٹی کے اوپر مجمع خلاف قانون ہے اور وہ حکام کو اطلاع نہیں دیتا تو ایسی صورت میں سمجھا یہ جائے گا کہ وہ بھی اس جرم کا مرتکب ہوا، یعنی مجمع خلاف قانون کا مرتکب ہوا ہے۔ تو مجمع خلاف قانون کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز کہ 5 لوگوں سے کم نہیں ہونا چاہیے، 5 سے زیادہ اشخاص ہوں تو مجمع خلاف قانون بنتا ہے، اس سے کم ہوں تو وہ مجمع خلاف قانون کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ ایک اور امپارٹنٹ ٹرم جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر تو آج کے لیکچر کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے افرے، AFFRAY۔ افرے یا ہنگامہ۔ جب کوئی 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کسی شارع عام کے اوپر یا کسی عام گزرگاہ کے اوپر یا کسی راستے کے اوپر یا کسی پبلک پلیس کے اوپر آپس میں لڑ رہے ہوں تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ افرے کے مرتکب ہوئے ہیں، ہنگامے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور اس افرے کو سیکشن 159 آف پینل کوڈ ڈیل کرتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یا اشخاص جو افرے یا ہنگامے کے مرتکب ہوئے ہوں ان کو سیکشن 160 کی سزا دی جائے گی۔ اور 160 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر جو شخص بھی افرے کا مرتکب ہو اس کو 1 مہینے کی سزا دی جائے گی، سزائے قید، اور جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی جو 1000 روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا پینل کوڈ کا آج کا سبق تھا، اور یہ لیکچر سٹی لا کالج راولاکوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، آپ اس پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے متعلق مزید جاننا چاہیں تو سٹی لا کالج کے ویب سائٹ گروپ میں شامل ہو جائیں اور وہاں سے کمنٹ بھی کریں، اور آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔